میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے. لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا. خالی صفحے کو یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ ہم وہ کسی کو بتانا نہیں، ہم ان کو سازش کر رہے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 12-25 دن ہم بیٹھے رہے تھے. اب ہم کو خیال آیا جس دن ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے. بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا، اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا، اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 2.3% پہ وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے. تو یہ خان صاحب کر کے گئے. فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ. صرف اس سال یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے. انہوں نے تخمینہ کیا تھا، آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپے ہوگا، لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے. یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب، ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں، اور عمران خان نے اکیلے نے 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے. اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2000 ارب روپے قرض دیتی تھی سالانہ، اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا، اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا. ہم نے پاکستان بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا. ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا. ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا. ہم نے بسٹ کا بجٹ 3 گنا کر دیا. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2000 ارب روپیہ اوسطاً قرض لیا. خان صاحب 5,500 ارب روپیہ اوسطاً قرض لے رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے. صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے. جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے، جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور بزدار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں. یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم
کیا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے ہی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. 122 پہ ان کو ملا تھا, 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے. آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا, اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے, اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے, اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا, جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے, ایک جاتے جاتے ایک اور ایمنسٹی بھی دے کے چلے گئے, اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ بحال کروائیں گے ہم. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ, اور کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے, جس سے انشاءاللہ تعالی, اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں, مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا, بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی, حکومت میں کریں گے. جہاں پہ کچھ PhD وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی وہ کریں گے, لیکن IMF سے پروگرام بحال کریں گے. بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے, عوام دوست بجٹ بھی دیں گے, ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے, لیکن اس سے انشاءاللہ تعالی ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. تو مجھے کوئی اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ, روپیہ مستحکم رہے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستانی مارکیٹوں کے اندر بھی اچھائی آئے گی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو بیٹر مینجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم روپے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ, اور یہ شہباز شریف کیونکہ بہتر ایڈمنسٹریشن دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ یہ آرگینکلی اچھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ.